بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پڑوسی غیر مسلم ہو، مسلمان کے ذمے اس کے 4 حق ہیں۔ نمبر 1، اس کے ساتھ بھلائی کرتا رہے۔ نمبر 2، اس کی جان و مال سے کوئی لالچ نہ رکھے۔ نمبر 3، اپنا کوئی کام اس پر ایسا نہ ڈالے کہ اس کو تکلیف ہو۔ نمبر 4، ناحق اس کو کوئی تکلیف نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل یعنی کنجوس آدمی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، چاہے وہ کتنی ہی عبادت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ فرماتا ہے کہ میں بخیل کو جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو دشمن سمجھتا ہے۔ پہلا بخیل یعنی کنجوس مال رکھنے والا، دوسرا بوڑھا زنا کرنے والا، تیسرا احسان کر کے جتلانے والا۔ فائدہ: بخیل یعنی کنجوس آدمی دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ مال کی محبت دل سے نکالے اور ہمت کر کے اچھے کاموں میں اپنا مال خرچ کیا کرے۔ غریب رشتہ داروں کی اور دوسرے غریبوں محتاجوں کی، عالموں اور طالب علموں کی خدمت کیا کریں، دنیا و آخرت میں عزت ملے گی اور جنت میں جاؤ گے۔ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سخی یعنی اچھے کاموں میں مال خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور دوزخ کی آگ سے دور ہے اور جنت کے قریب ہے اور جنت میں بڑی بڑی نعمتیں پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، جبکہ آپ کے دوستوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ عبادت میں اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو معصوم اور بے گناہ کر دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت جاگتے تھے اور تہجد کی نماز میں قرآن کریم بہت پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اتنی تکلیف اور محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری یہ عبادت گناہوں کے بخشوانے کے لیے نہیں ہے، میں تو اپنے رب کی مہربانیوں کا اور نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھ پر بے شمار مہربانیاں فرمائی ہیں اور مجھے رسولوں کا سردار اور اپنا محبوب بندہ بنایا ہے۔ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا محتاج ہے۔ بعض جاہل سائیں فقیر دین کے دشمن کہا کرتے ہیں کہ جب آدمی کامل ہو گیا اور خدا اسے مل گیا تو اس کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ خوب یاد رکھو، یہ لوگ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے کہ رسولوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابہ سے زیادہ کون اللہ تعالیٰ سے ملا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے رزق کی کشادگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک سب عملوں سے زیادہ پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس اچھے عمل اور عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے جو ہمیشہ ادا ہوتا رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ عمل کرنے والا اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے اور ہمیشہ عمل جاری رکھنے سے چاہے تھوڑا ہی ہو دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی کر لیے اور کبھی چھوڑ دیا اس سے دل میں نور پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے بجلی چمکنے سے اس وقت تو روشنی ہو جاتی ہے مگر پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں نے جب کوئی نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے شروع کی تو اس کو ہمیشہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیارا بنا لیا۔ یاد رکھو، ہمیشہ عمل کرنے میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ چھوٹتی نہیں۔ کسی کو سگریٹ گٹکا کھانے کی عادت ہو جاتی اور وہ چھوٹتی نہیں ہے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی جب عادت ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی یہ تدبیر بتلائی کہ ہمیشہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں اس کی روزی زیادہ کر دی جاتی ہے
اور مسلمان کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے۔